اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو ہماری تفسیر اور یوٹیوب چینل کے اندر خوش آمدید۔ دوستو، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم واقعہ معراج کو مختلف اقساط میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو کل اس کا پہلے حصے کا بیان کیا ہے اور آج ہم جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس کے ساتھ کچھ اور واقعات آپ کے ساتھ جو ہے ذکر کریں گے۔ تو کل جہاں ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی، تو اسی آگے سفر میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ حضور کو تک رہی ہے، حضور کو دیکھ رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، اس بوڑھی عورت کی طرف، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آگے چلیے، اپنے سفر کو جاری رکھیے، اس کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اسی طرح کچھ سفر گزرا تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز لگائی گئی، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد میری طرف متوجہ ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ یہ کون ہے اور میں اس سے مل سکتا ہوں؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے سفر کو جاری رکھیے۔ پھر تیسری جگہ ایک جگہ جو ہے آپ پر سلام بھیجا گیا، او سلام السلام علیکم یا اول یا آخر یا حاشر، اس طرح کہہ کے آپ کو ایک دفعہ سلام کیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو انہی الفاظ کے اندر السلام علیکم یا اول یا آخر یا حاشر، یہ جو ہے وہ آپ کو سلام کیا جاتا دوسری دفعہ، اور پھر اسی طرح ایک تیسرے مقامات پر بھی آپ کو السلام علیکم کہا گیا، السلام علیکم یا اول یا آخر۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ سارے تینوں کے 3 سلام آپ پر بھیجے جا چکے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ ان سارے سلاموں کے جواب عطا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے سب کو وعلیکم السلام کہہ کے جواب عطا فرمایا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں جو پہلی بڑھیا آپ نے دیکھی تھی وہ بڑھیا کون تھی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ بتا دیجئے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ بڑھیا تھی، اور اس چیز کی مثال آپ کو اللہ کی طرف سے دکھائی گئی کہ جیسے اس بڑھیا کی عمر تھوڑی ہے، وہ اس دنیا سے جانے والی ہے، اسی طرح یہ دنیا کی عمر بھی اتنی ہے اور یہ دنیا بھی ان قریب فانی ہو جائے گی۔ پھر دوسرا کہا کہ دوسرا جس نے مجھے پکارا تھا ہلم یا محمد، تو وہ کون تھا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا جو گمراہ ہو کے جنت سے خارج کیا گیا تھا، اس نے آپ کو پکارا تھا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اب آگے اپنا سفر جاری رکھیے، اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ پھر تیسرا کہا آپ کو 3 جگہ سلام کیا گیا، اب یہ تینوں سلام کرنے والے کون تھے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جبرائیل نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے سلام کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو سلام کیا، اور پھر میں نے کہا کہ ان کا جواب عطا فرمائیں۔ دوسرا فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو سلام دیا۔ تیسرا فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو سلام دیا۔ یہ تینوں سلام سن کے سرکار آگے روانہ ہوئے۔ تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرے، سوار تھے براق پر، جس طرح ہم نے کل بتا چکے ہیں اپنی پچھلی ویڈیو میں،
اور براق کی مکمل معلومات جو ہے اس کا رنگ اور اس کا قد اور سب کچھ وہ پچھلے ویڈیو میں عرض کر چکے ہیں۔ وہ ہمارے اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری وہ ویڈیو دیکھیں کہ براق جو ہے اس پر سوار تھے، تو وہ جو براق ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا تو حضور صلوات والسلام فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے یہ بخاری کی، حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی قبر ایک چٹیل میدان کے اندر تھی۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہوئے اب وہ مقام آ گیا جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچ گئے، اور وہ مسجد اقصی کا سفر کتنا تھا؟ مکہ سے 30 دن کا سفر تھا، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کر کے حضور اس براق پر جو بجلی کی طرح تیز تھا، چند لمحوں کے اندر جو ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں پہنچے۔ تو وہاں ایک جب پہنچے مسجد اقصی میں جو اس وقت شام میں تھی، اب فلسطین میں ہے، تو ایک کنڈا تھا، کنڈا نما چیز تھی، اس کے ساتھ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور یعنی وہ جو براق تھا جس پر سوار تھے وہ باندھا، اور باندھنے کے بعد اندر جانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام اور وہ جو کنڈا تھا اس کے ساتھ پہلے کئی انبیاء کرام جو ہیں اپنے جانور باندھ چکے تھے، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا جانور باندھا۔ لیکن کچھ دیر گزری تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں سے وہ جانور کھولا اور کھول کر مسجد اقصی کے ایک احاطے میں لے گئے، اور وہاں ایک پتھر تھا، اس پتھر میں اشارہ جب جبرائیل علیہ السلام نورانی ہاتھ کی انگلی اپنا جسم اس کے ساتھ لگایا تو کیا ہوا کہ وہ پتھر کے اندر سوراخ ہو گیا، اور سوراخ کر کے اس کے اندر رسی گھسا کے اس براق کو وہاں پہ جو ہے باندھ دیا گیا۔ باندھنے کے بعد اب بعض روایات میں ہے کہ خطبے جو ہیں تمام انبیاء کرام پھر مسجد اقصی میں موجود تھے، 1,24,000 پیغمبر حضور کا انتظار فرما رہے ہیں، اور حضور جب وہاں پہنچے تو سب نے کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کیا اور مرحبا یا محمد، مرحبا یا محمد کے نعرے لگائے اور حضور کو خوش آمدید کہا۔ اور پھر اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے خطبے ہوئے، اور بعد میں یہ بھی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ خطبے بعد میں ہوئے، لیکن پہلے ہم خطبوں کا ذکر کرتے ہیں اور بعد میں نماز کا ذکر کریں گے۔ پھر ایک ایک کر کے خطبہ معنی ہوتا ہے تقریر، واعظ و نصیحت۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنا خطبہ دینے کے لیے آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے، یعنی میں صفی اللہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ اور اسی طرح پھر دیگر نوح علیہ السلام آئے، سب نے اپنا اپنا خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے خلیل اللہ بنایا، مجھے آگ میں پھینکا، آگ کو گلزار میرے لیے بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، پھر مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو سب سے آخر پہ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی اور خطاب کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا فخر، یعنی میں سب سے آخری نبی ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو یہ میں سننے والوں کو یہ میسیج اور پیغام دے دوں، کیونکہ اب ہمارے پاس جو چیز بھی آ جاتی ہے، کوئی چیز بھی آ جاتی ہے، ہم اس پہ فخر، غرور، تکبر، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو جاہل ہیں ان سے میں کیوں سلام کروں، ان کے پاس کیوں بیٹھوں، ان سے بات کرنا وہ پسند نہیں کرتا، اپنی دنیا میں گم رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا پھرتا ہے، اس کے اندر عاجزی ختم ہو جاتی ہے۔
اسی طرح اگر کوئی کسی کو اللہ نے حسن دیا ہے تو وہ جن کو اللہ نے زیادہ حسن نہیں دیا ان کو برا بھلا کہتا پھرے گا، جس کے پاس آواز ہے وہ اسی پہ اپنا مان کرے گا اور دوسروں کو بے سرا اور طرح طرح کے القابات دے گا۔ جن ماؤں کو اللہ نے بیٹے دے دیے ہیں، وہ جن کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو طعنے اور تشنیع کریں گی۔ تو اسی طرح باقی بھی دنیا کے معاملات کافی سارے ہیں جن میں ہمارا غرور اور تکبر چلتا ہے۔ جیسے کسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذہین بنا دیا، تو جو بچہ کلاس میں ذہین ہے، کسی کا دماغ کمزور ہے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اس میں اب انسان کو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جس کا دماغ کمزور ہے اس کو ہم کلاس میں اس کی تذلیل کریں گے، اسے نلیک بجھا اور پتہ نہیں کیسا کیسا کھر دماغ، اور تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کہہ کہ ان دل آزاری کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اب حضور صلوات والسلام جو سب سے اعلیٰ نبی، جن کے لیے ساری کائنات بنی اور جن کو اتنا بڑا مقام ملا کہ سارے نبی ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں، اور آج وہ بھی کہہ رہے ہیں لا فخری، میں سب کچھ ہوں لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ تو ہمیں بھی بچوں یہی چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی چیز اللہ نے عطا کی ہے اس پہ اللہ کا شکر کریں کہ یہ چیز ہمیں اللہ نے عطا کی، اور اس کا قدر کریں اور اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں۔ تو حضور کا خطبہ ختم ہوا اور اس کے بعد جو ہے نماز کا وقت ہوا۔ اب وہاں پہ 2 نفل پڑھنے تھے، تو وہاں نفل پڑھنے کے لیے اب بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، لیکن بعض علماء نے نہیں لکھا کہ اذان نہیں ہوئی، بس نماز جو ہے وہ نماز کا وقت ہوا، 2 نفل وہاں پڑھے جانے تھے خطبے کے بعد۔ تو اب سارے انبیاء ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آج کون امام بنے گا، اور مسئلہ یہ جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ شان مقام والا ہوتا ہے، اس کو ہی امام بنایا جاتا ہے۔ حضور بھی سارے نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تک رہے تھے کہ اب کون سا نبی آگے آئے گا اور آ کے نماز پڑھائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کا بازو پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، اور اعلیٰ حضرت کا پھر وہ شعر کہ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اس کی مصداق بن گئے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یقیناً اسی واقعے کو دیکھ کے کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ تھے، سب سے زیادہ شان و مقام والے تھے، تب بھی تو ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اور شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو جائیں، ان میں جو زیادہ علم والا ہو، جو زیادہ حلم والا ہو، جو سب میں سے زیادہ نیک ہو، جو سب سے زیادہ شان والا ہو، اس کو اپنا امام بنا اور خود پیچھے کھڑے ہو گئے اس کے نماز پڑھو۔ اب پتہ چلا ہمارے نبی ہر طرح سب سے اعلیٰ تھے، تب بھی ان کو امام بنا دیا گیا۔ حضور نے 2 نفل پڑھائے اور اس کے بعد سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہی تھے کہ حضور کے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک کے اندر دودھ تھا اور ایک کے اندر شراب تھی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں پیالوں میں سے دودھ کو پسند فرمایا، اور دودھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا تھی۔ حضور نے جب دودھ کو پسند فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دنیا کو نہیں بلکہ آخرت یعنی جنت کے کھانے کو، جنت کی پینے والی چیز کو پسند کر لیا ہے۔ اور یہاں پر جو قرآن پاک میں جہاں پر شراب کا ذکر آتا ہے، اس شراب سے مراد شربت ہوتا ہے، یہ دنیاوی شراب نہیں ہوتی۔ تو اس شراب سے مراد جو ہے وہاں دوسری شراب پیش کی گئی جس انسان نشے میں چلا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی دودھ کو جو ہے وہ پسند فرمایا، اور اگر وہ شربت تھا بھی صحیح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شربت کے بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو زیادہ پسند فرمایا، اور دودھ کو پینا جو ہے وہ وہاں پہ پسند فرمایا۔ اب یہاں پر مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
آسمان کا سفر طے کرنا ہے۔ یہ حضور کی معراج وہ میں نے بیان کر دی ہے جو قرآن پاک میں ہے، یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اب اتنی ساری بات جو ہے یہ قرآن پاک اور حدیث سے یہ سارے واقعات ملتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ تک کا سفر۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس سفر کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر اس سے آگے جو سفر ہوا ہے اس کا کوئی انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، کیونکہ جو قرآن میں لکھا ہو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو حدیث کے اندر کوئی بات ہو تو اس کے انکار کرنے والا کافر تو اگرچہ نہیں ہوتا لیکن وہ گمراہ ضرور ہوتا ہے، راہ سے پھرا ہوا ضرور ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلوات و سلام کو جو معراج ہے وہ خواب کی طرح ہوا، جیسے انسان خواب دیکھتا ہے، تو ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور صلوات و سلام کو خواب کے اندر زیارت ہوئی، کیونکہ خواب کے اندر تو کوئی بھی جنت کو دیکھ سکتا ہے، یا مسجد اقصیٰ پہ میں خواب دیکھا کہ میں مسجد اقصیٰ میں پہنچ گیا، تو اب اس میں تو کیا شان ہوئی۔ لیکن حضور صلوات و سلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ خواب میں نہیں بلکہ جسمانی طور پر، اور خواب میں اس کے علاوہ کئی دفعہ حضور صلوات و سلام نے یہ سفر جنت کی اور کیے، لیکن یہ جو خاص کر کے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور حدیث میں ذکر ہے، جس کے ہم بعد میں عرض کریں گے کہ کافروں نے کیسے انکار کیا آپ کی معراج کا جب آپ نے کفار کو بتایا واپس آنے کے بعد، تو اس طرح آج کل بھی کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، اور وہ انکار ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں معراج تو ہوا ہے لیکن وہ جسمانی نہیں ہے، وہ صرف روح کا، یعنی جس طرح خواب میں جو ہوتی ہے نا ہماری روح، وہ ہمارے جسم سے الگ ہو، جیسے ہم سوتے ہیں تو روح ہماری الگ ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر اس طرح گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے ہم جاگتے ہیں وہ ایک لمحے کے اندر پلٹ کے ہمارے اندر آ جاتی ہے، اور اگر وہ روح کہیں سیر پہ چلی جاتی ہے تو وہی ہمارا خواب ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اسی طرح حضور صلوات و سلام نے خواب میں یہ سارا منظر، سارا کچھ انبیاء کو نماز جو کچھ واقع ہے نا یہ سارا کچھ خواب میں دیکھا، لیکن ہمارا اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلوات و سلام کو جسمانی طور پہ جسم کے ساتھ، جسم اطہر کے ساتھ جو ہے یہ سارا سفر آپ نے معراج کا کیا، اور واپس پلٹ کر آئے رات کی تھوڑے سے حصے میں۔ تو انشاءاللہ اس سے اگلا جو حصہ ہے آسمان کے اوپر اور اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی، اس کا ذکر اگر زندگی رہی تو کل شب معراج کی رات ہے پاکستان کے اندر، آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ شریف میں ہے، تو کل اس کا ہم ذکر کریں گے، اور اس موضوع کا مجھے امید ہے کل اختتام ہو جائے گا، اگر نہ بھی ہو تو اس کو انشاءاللہ پھر ایک دن جو ہے نا اور دے دیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے دوست سننے والے ہیں خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر اس کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔